فاتحہ۔ میں آپ سے درخواست کروں گا ایک مرتبہ پھر، ایک مرتبہ 3 مرتبہ اخلاص کی مرحوم محمد نواز صاحب، حاجی اصغر علی مرحوم صاحب یہاں پر آیا کرتے تھے، عقیدت مند تھے، بظاہر نام سے شیعہ نہیں تھے لیکن فرش اعضاء مولا پڑھایا کرتے تھے۔ وہ تمام مومنین مومنات جو پچھلے سالوں تک اس فرش اعضاء کی زینت رہے آج ہمارے درمیان نہیں رہے، دنیا کے وہ تمام مومن مومنات تو پچھلے سال تک فرش اعضاء پر تھے آج مولا حسین کے مہمان ہیں۔ عمومی طور پر تمام مرحوم مومن مومنات، بانیان کے تمام مرحومین، جتنے مومنین، جتنے افراد یہاں پر تعاون کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، واقعی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے تمام مرحومین، عمومی طور پر تمام مرحوم مومن مومنات کے لیے پتہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ، الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، میں حسب وعدہ ابتدا میں بہت جلدی سے ایک فقہی مسئلہ آپ عزیزان کی سماعتوں کی نظر کروں اور اس کے بعد فوراً ہم ان موضوعات پر بات شروع کریں جس کو ہم شروع سے آپ عزیزان کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے گا بآواز بلند محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ عزیزان ایک مسئلہ ہے جس کا میں اپنی سمجھانے کے لیے خاص طور پر بچوں کو، نوجوانوں کو، اس مسئلے کا نام رکھتا ہوں بونس پیکیج۔
پروردگار کی طرف سے ایک آسانی فراہم کی گئی ہے اور ائمہ طاہرین نے اس کو بیان فرمایا ہے. یہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی عبادتیں باقی ہیں، قضا عبادتیں باقی ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں. یہ فرش ازا بہرحال انسان کی تربیت کے لیے بھی ہے، انسان کی روحانی کمال کے لیے بھی ہے. اور انسان جب اس فرش ازا پر آتا ہے تو واقعاً تبدیل ہوتا ہے. یعنی اس فرش کی برکت ہے. یہاں پر انسان جیسا آتا ہے خالی ایسا جاتا نہیں ہے. جب جاتا ہے تو بھرے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جاتا ہے، بھری ہوئی جھولی کے ساتھ جاتا ہے. بھائی نوازتے ہیں. اب مثال کے طور پر جو عبادات ہیں، بہرحال جو قضا ہیں باقی ہیں، اس کو انجام دینا ہے. مومنین بعض اوقات سوال کرتے ہیں مولانا نمازیں باقی ہیں، روزے باقی ہیں، لیکن اب نہیں یاد ہے کتنا باقی ہے. تو بس یہیں پر ایک اناؤنس کرنا ہے پیکیج. وہ پیکیج یہ ہے کہ بھئی دیکھو جس کی عبادتیں جتنی باقی ہیں، خاص طور پر نماز اور روزے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ایک ایک نماز کے ذمہ دار ہو، ایک ایک روزے کے ذمہ دار ہو اگر نہیں پڑھتے ہو. لیکن جیسے ہی تم رب العزت کی بارگاہ میں آ کر اعلان کرتے ہو کہ پالنے والے میں سرنڈر کر رہا ہوں، معبود میں واپس آ گیا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ میرا حساب کتاب ہو جائے، عبادتیں جو باقی رہ گئی ہیں. سب سے پہلے چیز جو اناؤنس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھو بھائی اچھا جتنی عبادتیں وہ کر لو. اب آپ جواب میں کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کتنی ہیں. اب میں ایک مثال بنا رہا ہوں، ہر ایک کی مثال الگ الگ ہوگی. اس مثال کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی مسئلہ بتا رہا ہوں، یہ مثال ہے، مسئلہ نہیں. فرض کرنے کا آدمی کی سن جو ہے 40 سال کا. اب 40 سال کا سن ہے، 15 سال میں نماز واجب ہوئی مرد پر. کوئی خاتون ہے 40 سال کی، نماز واجب ہوئی 9 سال کی عمر میں. اب میں مردوں کا اگزامپل لے رہا ہوں. 15 میں واجب ہوئی، 40 سال کا سن ہے، یعنی 25 سال کی نمازیں. 25 سال میں سے کچھ تو پڑھی ہوں گی. ہاں پڑھی ہیں. کتنی پڑھی، کتنی نہیں پڑھی. مثال کے طور پر کہتا ہے کہ بھئی دیکھیں 25 سال میں سے میں نے 10 سال تو پڑھی ہیں، 100% پڑھی ہیں. اب رہ گئے 15 سال. اس 15 سال میں سے 12 سال کی تو 100% نہیں پڑھی ہیں. اب درمیان میں 3 سال ڈاؤٹ فل ہے، پتہ نہیں پڑھی ہیں، پتہ نہیں پڑھی. اب حق تو خدا جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا، یا معصوم جانتا ہے، وہ بتا سکتے. لیکن اگر تم فیصلہ کر لو کہ معبود میں تیری بارگاہ میں سر جھکانے کو تیار ہوں، سب سے پہلے خدا جو چیز لکھ کے دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ بابا جو قطعی ہے، جو حتمی ہے وہ پڑھ لو، جو مشکوک ہے میں ویسے ہی معاف کر رہا ہوں. نہیں پڑھی تو ایک ایک نماز کے ذمہ دار ہو. لیکن اگر آ گئے ادھار چکانے کے لیے تو دنیا سود لیتی ہے. پروردگار کہتا ہے جو مشکوک ہے وہ معاف ہے، جو 100% ادھار ہے وہی دے دو، صرف کافی ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں صاحب 10 سال کی نمازیں تو یقیناً قضا ہے، کیا پتہ 12-13 سال کی بھی ہوگا، تم 10 کی پڑھ لو، اگر 2-3 سال کی ہوں گی تو میں معاف کر دوں گا. تو ہر انسان اپنا حساب کتاب لگائے. ممکن ہے کسی کی مثال میں جو ہے وہ 2 سال کا فرق ہے، کسی میں 1 سال کا فرق ہے، کسی میں 6 مہینے کا فرق ہے. جو آپ اطمینان رکھتے ہیں کہ کتنا فرق ہے، جو 100% ہے وہ ادا کرنا ہے. جو مشکوک ہے پروردگار کہتا ہے کہ معاف کر دو، چھوڑ دو اس کو، اتنا ہی پڑھ لو کافی ہے. اپنے پاس لکھ لے، ادا کرنا شروع کریں. اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر انسان کو یہ اندازہ ہو کہ میری زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی ہیں اور کسی کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، تو لکھ لے اپنے پاس تاکہ بچوں کے لیے کام آئے کہ بابا کی اتنی نمازیں باقی ہیں. وصیت کر کے جائے کہ اگر خدا نہ خواستہ دنیا سے میں رخصت ہو جاؤں تو میرے بعد ان نمازوں کو ادا کروا دینا، میرے بعد ان روزوں کو مال بانٹنے سے پہلے، تقسیم کرنے سے پہلے ادا کروا لینا. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد والے. عزیزان گرامی قدر، عقیدہ امامت کے عنوان سے مسلسل اب عزیزان کے ساتھ ہماری گفتگو ہو رہی ہے. اور اس آیہ کریمہ کے ضمن میں ہم اپنے عرائض کو آپ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان لانے والو، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول اور اس کے اولی الامر کی اطاعت کرو. پروردگار عالم نے ابتدا ہی سے مسئلے کو بڑے شاندار طریقے سے حل کر دیا صاحبان فکر و نظر کے لیے.
اور میں نے ابوذر کے ساتھ اس استدلال کو پیش کیا کہ جو لفظ اتیو کا استعمال ہے پروردگار عالم نے یہاں پر کیا ہے وہ سارے کے سارے مسائل کو حل کر رہا ہے. رب العزت کے بعد اگر کوئی ذات ہے جو واجب الاطاعت ہے تو وہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس ہے. اور یہاں پر لفظ رسول استعمال کیا، اطیع الرسول، حالانکہ پروردگار کی طرف سے آنے والے انبیاء اور رسول کی تعداد 1,00,000 سے اوپر ہے، پورا عالم اسلام اس میں متفق ہے. تو رسول کی جگہ رسول کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا، لیکن واحد کا لفظ استعمال کیا، مفرد کا لفظ استعمال کیا. نہیں کہا وہ اطیع الرسل، سارے رسولوں کی اطاعت کرو، نہیں وہ اپنے رسول کی اطاعت کرو. لیکن جب اولو الامر کی بات آئی تو مفرد کا صیغہ استعمال نہیں کیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا. رسول ایک ہے، صاحبان امر متعدد ہیں، اور جو صاحبان امر ایک نہیں ہوں گے. رسول کے ساتھ، رسول کے بعد، رسول کے ہم گویا ہم اللہ قرار پائیں گے. ورنہ عقیدہ بڑا کلیئر ہے، اپنے عقیدے کو ہمیشہ کلیئر رکھیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، پیغمبر اکرم کے وجود مقدس سے بڑھ کر کوئی وجود مقدس نہیں ہے. آپ ذرا سوچیں، جس علی کے آپ فضائل سنتے ہیں اور شان ہے میرے مولا کی، یعنی خدا فضائل پڑھنے میں فخر محسوس کرتا ہے، جبرائیل فضائل پڑھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، ملائکہ فضائل پڑھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، وہ علی جب رسول کے ہاتھوں پر آ کر کہتا ہے تو آرام سے جملہ کہتا ہے انا عبد من عبید محمد، میری شان اتنی ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں. مقام پیغمبر، مولا کائنات جہاں پر آ کر سر کو جھکاتے ہیں گویا وہ شان رسالت ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ سنو اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. میں نے آپ سے عرض کیا تھا ذہن گرامی، اس رسالت اور اس امامت کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے، اس عقیدے کی بنیادوں کو گہرائی میں دیکھنے کے لیے ضرورت اس بات کی کہ انسان اس توحید کو دیکھے کہ جس کی بنیاد پر رسالت قائم ہے، اس رسالت کو دیکھے کہ جس کی بنیاد پر امامت قائم ہے. میں نے سورہ قل هو اللہ احد آپ کے سامنے پیش کیا، پروردگار نے اپنی ذات کا تذکرہ فرمایا. اب وہ ذات جس خدا کو ہم سمجھتے ہیں، جس خدا کی توحید وحدانیت، جس کی صفات کو ہم دیکھ پاتے ہیں، اس پروردگار عالم نے ایک جملہ عجیب کہا قرآن کے اندر، ان علینا للہدا وان لنا للآخرۃ والاولی. یاد رکھنا کائنات کے باقی سارے کام ایک طرف، بڑا عجیب جملہ استعمال کر رہا ہوں، باقی سارے کائنات کے کام ایک طرف، ان علینا للہدا، ہدایت کی ذمہ داری وہ کام ہے جو پروردگار کہتا ہے کہ میں نے خالصتاً اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، کائنات کے کسی فرد کو اس کا اختیار نہیں دیا. میں سمجھانے کے لیے عرض کروں ذہن گرامی، اپنے نوجوان دوستوں کو مرحلہ وار ساتھ لے کر چلنا ہے. اب ذرا غور فرمائیے، جو انسانی معاشرے کی ضروریات ہیں، آج جن ضروریات پر آپ اپنے بچوں کو کالجز میں، یونیورسٹیز میں ڈگریز کے لیے، ریسرچ پیپرز لکھنے کے لیے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے لیے بھیجتے ہیں، کون سے موضوعات ہیں؟ سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اکانومکس ہے، سوشیولوجی ہے، پولیٹکس ہے، یہی سارے اصول ہیں نا، انہی کے لیے آپ بیچتی. دنیاوی معاملات ہیں، انسانی ہیلتھ کی فیلڈ ہے، میڈیسن کی فیلڈ ہے، بے تحاشا وسعت ہے اس کے اندر. ایک ایک فیلڈ میں ایک ایک ڈاکٹر اسپیشلائز کر رہا ہے. آج دنیا اس مرحلے پر پہنچی ہے کہ آنکھوں کا اسپیشلسٹ الگ ہے، ایئر نوز اینڈ تھروٹ کا اسپیشلسٹ الگ ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ الگ ہے، برین اسپیشلسٹ الگ ہے، سرجیکل الگ ہے، فزیکل الگ ہے، ساری بات کی تفصیل ہے. پروردگار کہتا ہے سب تم جانو. یعنی مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ کیا ائمہ طاہرین سے بڑھ کر کوئی ڈاکٹر ہو سکتا تھا؟ انہوں نے اپنے ڈاکٹر ہونے پر فخر نہیں کیا. ائمہ طاہرین سے بڑھ کر کوئی اکانومسٹ ہو سکتا تھا؟ انہوں نے اپنے اکانومسٹ ہونے پر فخر نہیں کیا. انہوں نے اپنے سوشیولوجسٹ ہونے پر فخر نہیں کیا. انہوں نے اپنے پولیٹیکل لیڈر ہونے پر فخر نہیں کیا. انہوں نے فخر کیا تو اس بات پر فخر کیا کہ ہم پروردگار کے برگزیدہ ہیں انسانیت کی ہدایت کے لیے. یعنی ائمہ طاہرین کا الٹیمیٹ گول، عزیزان گرامی، ان بنیادوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، خدا تمہیں دنیا کے ہر مرحلے میں انشاءاللہ کامیاب کرے. تم بے تحاشا ترقی کرو، بے تحاشا دولت حاصل کرو، بے تحاشا نام کماؤ،
لیکن یاد رکھنا تمہارا الٹیمیٹ گول یہ نہیں ہے کہ تم بہت زیادہ پیسہ کما کر گئے. تمہارا گول یہ نہیں ہے کہ تم نے بہت سارے مکانات بنا لیے. تمہارا گول یہ نہیں کہ تم نے بہت ترقی حاصل کر لی, بہت ریسرچ پیپر لکھ لیے, بہت ڈگریاں لے لی, بہت بینک بیلنس بنا لیا. تمہارا کمال یہ ہے کہ تم علی کی ولایت کا کتنا ادراک کر کے اس دنیا سے گئے. یہ جملہ بڑا سادہ سا جملہ ہے. جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو جانے والے پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا ہے, وہ والے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا ہے. یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں سب چھوڑ کر جانے والی ہیں. مکانات کی بات, کاروبار کی بات, پیسے کی بات, شہرت کی بات, کتابوں کی بات, یہ سب کو جو تم چھوڑ کر جاتے ہو وہ پوچھیں گے لے کر کیا آیا ہے. کبھی اس کے لیے سوچو کہ لے کر کیا جا رہا ہے. غور فرما رہے عزیزان گرامی, اس پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا کہ باقی سارے معاملات سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, اس کائنات میں جو کچھ ہے. یعنی عجیب ہے یہ لفظ, اتنے اوپن الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں. سخر لکم, مسخر کر دیا. نظام کائنات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ چھوٹا سا جو انسان وجود نظر آتا ہے 5 فٹ 6 فٹ کا انسان, اس کو آپ کم نہ سمجھیں. یہ پوری کائنات ہے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اے انسان دیکھ, میں نے تیرے لیے مسخر کر دیا ہر اس شے کو جو اس کائنات میں, اس زمین و آسمانوں کے اندر ہے. آج انسان کہاں کہاں تک ایکسپلور کر چکا ہے. جو سائنس کے اسٹوڈنٹ وہ سمجھیں گے اس بات کو. 400 لائٹ ایئرز تک انسان کر چکا ہے سفر. 400 لائٹ ایئرز سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کہاں تک انسان جا چکا ہے. یعنی اگر اتنا ٹریول کرنا ہے تو 400 نوری سال تک کا سفر. یعنی آج اگر کوئی ایسا ایکوپمنٹ بن جائے, آج کوئی ایسی سواری بن جائے جو انسان کو وہاں پر لے کر جائے, تب بھی آخری ڈیسٹینیشن تک پہنچتے پہنچتے کم از کم 10-15 نسلیں چینج ہو چکی ہوں گی. اور وہ بھی اس وقت کہ جب لائٹ سپیڈ کے ساتھ کوئی ہمیں سواری مل جائے. وہ کائنات آج تک کسی کو نہیں ملی سوائے پروردگار کی طرف سے اپنے بندے اور حبیب اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو معراج کی بلندیوں پر جا کر آ گئے اور زنجیر در ہلتی رہی. یہ ہے سپیڈ. یعنی عجیب بات ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. آج کی دنیا میں انسان ریلیٹ کر سکتا ہے کہ جن کو نور بنایا ہے, نور کی سپیڈ اور ہے, خود سراپا نور ہونا اور ہے. لہذا وہ سنکرونائزیشن ہے, جا سکتے ہیں, آ سکتے ہیں. پروردگار نے اختیارات دیے ہیں, پروردگار نے عنایتیں کی ہیں, پروردگار نے کرم کیا ہے. لیکن میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اس پروردگار عالم نے جب ظاہری اعتبار سے اس کائنات کا آغاز کیا, یاد رکھنا اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. میں زمین میں اپنی خلافت کو نامزد کر رہا ہوں. عجیب جملہ ہے, خدا کی قسم. اپنے مقام, اپنے عظمت, اپنے مرتبے کو پہچانیے. انسان جب اس روز زمین پر آیا ہے خلافت الہیہ لے کر آیا. ان جاعل فی الارض خلیفہ, یا نہیں. اگین بہت آہستہ آہستہ مجھے آگے بڑھنا, مجھے ڈر لگتا ہے میں بہت رفتار سے آگے نہ بڑھ جاؤں. پروردگار کہتا ہے انسان ساری کائنات کو میں نے تیرے لیے بنایا ہے, تجھ کو اپنے لیے بنایا ہے. ابر باد و مہ خورشید و فلک در کان ہے تَتُنَانِ بِكَفَارِ وَبِغِفْلَتْ نَخُورِ. کتنا سادہ سا شعر ہے, کتنا خوبصورت شعر ہے, فارسی زبان کا ہے. اور مجھے اندازہ ہے اہل علم اہل فضل بیٹھے ہیں یہاں پر, سمجھ گئے ہوں گے, لیکن اپنے بچوں کے لیے ترجمہ کر دوں. ابرو بادو مہو خورشید و فلک در کان. ابر بادلوں کو کہا, باد ہواؤں کو کہا, ابر باد مہ خورشید, ماہ چاند کو کہا, خورشید سورج کو کہا. ان ساری باتوں کے بعد لفظ فلک پر آیا, یعنی اس پورے سسٹم کی بات ہو رہی ہے, سولر سسٹم کی بات ہو رہی ہے. ابر و باد و مہ و خورشید و فلک در کھارن, یہ سب کام پہ لگے ہوئے ہیں, سب نوکری پہ لگے ہوئے ہیں. آپ کبھی کبھار کہتے ہیں نا میں نے سب گاڑی لے لی ہے, ڈرائیور آئے گا میرے پاس چلا جائے گا. آپ نے گاڑی کو ہائر کر کے رکھا ہے, کرائے پہ لے کے رکھا ہے, نوکری پہ لگا کے رکھا ہے, ڈرائیور کو نوکری پہ لگا کے رکھا ہے, یہ آپ کی گاڑی لے کر آئے گا. خدا کہتا ہے انسان جو دیکھ تو تیرے لیے میں نے چاند کو نوکری پہ لگا کے رکھا ہے, میں نے تیرے لیے سورج کو نوکری پہ لگا کے رکھا ہے. آپ آرام سے سوئے رہتے ہیں. آج تک صدیاں گزر گئیں, ایک دن بھی پرچی آئی سورج کی کہ یار آج تھکا ہوا وہ ٹائم پہ نہیں نکلوں گا.
چاند نے آج تک کہا کہ صاحب چھٹی چاہیے، کام نہیں کر سکتا. ہواؤں نے نہیں کہا آج تک چھٹی چاہیے. اب رباط و ماہ و خورشید و فلک درکارند تاتنانی بے کفاری. کیوں؟ تاکہ تجھے روٹی مل سکے. ایسا نہیں کہ یہ جو ایک روٹی ہمارے ہاتھ میں آتی ہے نا، یہ چاند نوکری پہ لگا ہوا ہے تو روٹی آتی ہے. سورج نوکری پہ، یعنی اللہ. آج آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں میگا انڈسٹریز. میگا انڈسٹریز کیا؟ میگا انڈسٹریز سب 4 ایکڑ پہ لگی ہوئی ہے، 10 ایکڑ پہ لگی ہوئی ہے، 20 ایکڑ پہ لگی ہوئی ہے. اس کو میگا کہتے ہیں. میگا اس کو کہتے ہیں. ایک طرف سورج نوکری پہ لگا ہوا ہے، ایک طرف چاند لگا ہوا ہے، ہوائیں، بادل ہے، پورا سولر سسٹم ہے. یہ پورا سولر سسٹم پورے نظم کے ساتھ چلتا ہے. تو پھر ہوائیں چلتی ہیں، تو پھر سورج نکلتا ہے، تو پھر پانی برستا ہے، تو پھر پانی ہوا بھاپ کی صورت میں اٹھتا ہے. تو وہ زمین اپنا سسٹم بناتی ہے. تم ایک دانہ ڈالتے ہو، اس سے بالیاں نکلتی ہیں، وہ گندم اگتی ہے، وہ گندم تیار ہوتی ہے، تم اسے آٹا بناتے ہو، روٹی بناتے ہو. یہ اس روٹی تم تک پہنچانے کے لیے خدا نے جتنی میگا انڈسٹری لگائی ہے. ابر و باد و ماہ و خورشید و فلک درکارن تاتنانی بے کفاری، تاکہ تیرے ہاتھ پہ روٹی آ جائے. مومن روٹی کھا، غفلت نہ کھا. اللہ اکبر. یا علی غور فرما رہے. تاتنانی بے کفاری و بے غفلت نہ خوری. روٹی کھا، غفلت نہ کھا. یہ سب خدا نے جب اتنی بڑی انڈسٹری لگا کے رکھی، اس کے باوجود انسان سب سے زیادہ جو غافل ہوتا ہے وہ رب العزت کی ذات سے غافل ہوتا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اے ملائکہ میں زمین پر خلیفہ بھیجنے والا ہوں. فرشتوں نے فوراً کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تو اس کو بھیجنے والا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گا. خدا کی قسم ملائکہ نے انسان کو ذلیل کیا. جملوں پہ غور کریں. رب العزت کے سامنے بات کر رہے ہیں، مذاق نہیں ہو رہا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا. اے معبود تو زمین پر اس کو بھیج رہا ہے جس کا کام ہی فساد کرنا ہے، جس کا کام ہی خون ریزی کرنا ہے. پروردگار نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب یہاں پر بات جھگڑے پر آ گئی تھی. اچھا ملائکہ جھگڑا نہیں کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ پروردگار کا نظام عدل ہے. وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ سوال آیا ہے تو جواب مکمل ہونا ضروری ہے. پروردگار بولنے سے منع نہیں کرتا. یعنی بڑے عجیب انداز سے لوگوں نے اس جملے کے جو ہے وہ کامنٹس کیے ہیں، اور بڑا سیکولر ہے. خدا کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تم میرے سامنے بھی کھڑے ہو گئے تو جواب ضرور سنوں گا، جواب دوں گا بھی تمہیں. علم کی بات کروں گا، علم سے پہلے آگے نہیں بڑھوں گا. لیکن ایسا نہیں کرنا. یہ وہ مقامات تھے جہاں پر بنیادیں طے ہوئی نظام پروردگار کی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. سورہ بقرہ کی آیتیں انشاءاللہ اپنے نوجوانوں سے بطور خاص کہوں گا ضرور گھر پہ جا کر پڑھیں. آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 34 تک. ویسے تو آگے پیچھے کی آیتیں بھی ساری اسی مناسبت سے ہیں، لیکن بطور خاص آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 34 تک اور اس کی تفاسیر کو جا کر دیکھیں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. پروردگار عالم نے اس کے بعد کیا کیا؟ آدم کو تمام کے تمام اسماء گرامی کی تعلیم دی. علم کی دولت سے، علم کے زیور سے آدم کو سرفراز کیا. بہت کلیئر ہے. پروردگار کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا علم سیکھ کر. پروردگار عالم کا کمال ہے، پروردگار عالم کا کرم ہے، پروردگار عالم کا سسٹم ہے کہ جس کو اپنا نمائندہ بناتا ہے اسے علم لدنی دے کر بھیجتا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. جناب آدم کو سارے کے سارے اسماء کی تعلیم دی. اس کے بعد ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهِمْ. اس کے بعد ان ساری شخصیات کو ایسا نہیں گرامی مذاق کیا ہے. میں یہ جملہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا میں ممبر سے کیسے حفظ مراتب کا خیال رکھوں اور کیسے حق اور باطل کی بات کو آپ کے سامنے پیش کروں، کیسے ان واہیات نظریات کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ جو عالم اسلام نے مذاق کیا ان آیتوں کے ساتھ. الفاظ اب میں کیا کروں؟ میرا مجمع وہ مجمع ہے جو ظاہری اعتبار سے عربی زبان نہیں جانتا. عرضہم پیش کرنا یعنی عجیب ہے. علماء کہتے ہیں جس کا تعلق ہمارے مکتب سے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جب اللہ نے سارے اسماء کا علم دے دیا، بولا کون سے اسماء کا علم دیا؟ کہا سبزیوں کے ناموں کا علم دیا. یعنی آدم اس لیے ملائکہ سے افضل قرار پائیں گے کہ آدم کو پتا ہے کہ اس کو پیاز کہتے ہیں. یعنی یہ تماشا نہیں ہے قرآن کے ساتھ. چھوڑ دیں ایک منٹ کے لیے ہم شیعہ ہیں کہ نہیں ہیں.
اس لیے جناب آدم افضل قرار پا رہے انبیاء سے، ملائکہ سے، کہ آدم کو پتا ہے کہ اس کو کبوتر کہتے ہیں. یہ تماشا ہے، جا کے دیکھیں تفاسیر کو. علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ. اس کے بعد پروردگار نے عرض کیا، عرضہم یعنی پیش کرنا، یعنی گویا پروردگار نے عالم میں ٹرے میں ایک سیب رکھا، ایک پیاز رکھی، ایک کبوتر رکھا، بتاؤ ان کے نام کیا ہے. فرشتوں نے کہا پروردگار ہم تو فیل ہو گئے، ہمیں نہیں آتا. یہ مسلمانوں کی تقدیر کے ساتھ مذاق کیا ہے اہل علم نے، اہل قلم نے، اہل تفسیر نے، اہل قرآن نے. آ کر آؤ مکتبہ اہل بیت پر چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان پتہ چلے گا. اہل البیت یعنی اعلم بما فی البیت، اعرف بما فی البیت. جو گھر میں ہوتا ہے اس کو پتا ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے. ان سے پوچھو جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے. معصوم فرماتے ہیں یہ نام حجج الہیہ کے نام ہے، جو پروردگار کی طرف سے حجت ہیں ان کے نام ہے. ثم عرضہم، پیش کیا ان کے سامنے، بتاؤ. اچھا وہ بھی عالم ارواح، ابھی عالم اجسام میں نہیں آئے پیغمبر اکرم کا وجود مقدس، ابھی عالم اجسام میں نہیں آیا مولا کائنات کا وجود مقدس، ابھی عالم اجسام میں نہیں آیا حسنین کریمین علیہ السلام کا وجود مقدس. عالم ارواح میں ان کی اشباح کو پیش کیا، بتاؤ ان کے نام. ملائکہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ یہ کون ہے. اب اس کے بعد پروردگار فرشتوں سے کیا کہا، انبئونی باسمائہم، اے فرشتوں مجھے بتاؤ ان کے نام. جب آدم سے مخاطب کیا نہیں کہا انبئونی، آدم سے کہا انبئہم باسمائہم، اے آدم اب تم ہی بتا دو ان کو ان کے نام کیا ہیں. علم کی بنیاد پر. عزیزان کرام یاد رکھیے گا، پروردگار کی خلافت الہیہ کا حقدار وہی بنے گا جو صاحب علم ہوگا. جو صاحب علم نہیں ہوگا وہ خلافت الہیہ کا حقدار نہیں بن سکتا. جو خلافت الہیہ کا حقدار نہ بن سکے وہ خلافت رسول اللہ کا حقدار کیسے بنے گا. ایک وہ ہے جو دعویٰ کرتا رہا سلونی قبل ان تفقدونی، دوسرا ہے جو کہتا رہا اگر یہ نہ ہوتے تو میں مر گیا ہوتا. تاریخ کے اوراق کو کیسے مٹاؤ گے. یائل اور گرامی اس اونچے لیول پر بھی علم میں عیار ہے. اور بطور خاص اپنے نوجوان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، اب ایام ازاں بڑی رفتار سے اپنی آخری منزلوں کے پاس آ گئے. اور 7ویں محرم ہے، اہل بیت اطہار کے گھرانے پر پانی بند ہو گیا ہے. اب دل چاہتا ہے صرف مصائب کا تذکرہ ہو. واقعی میرا دل چاہتا ہے کہ صرف مصائب ہو. بی بی کو پرسا دے، بہت درد کے عالم میں ہیں کربلا والے. میں اپنے نوجوان دوستوں سے پیغام دینا چاہتا ہوں، والدین کو پیغام دینا چاہتا ہوں، علم میں اس کمال پر پہنچو دنیا میں کوئی تمہارے کمال پر نہ پہنچ سکے. یہ کمی ہے ہمارے پاس، 100% نہیں ہے. جو ہیں ان کو سلام. اس فرش اذا پر آ کر یہ سیکھو کہ کمال پر پہنچو. جو تمہارا شوق ہے، اکانومی تمہارا شوق ہے، آئی ٹی تمہارا شوق ہے، بزنس تمہارا شوق ہے، سائنس تمہارا شوق ہے، میڈیسن تمہارا شوق ہے، انجینئرنگ تمہارا شوق ہے. آج مولا حسین سے وعدہ کر کے جاؤ مولا اس منزل پر پہنچوں گا. اگر لیول کی بات آئے گی میرے لیول کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. علم جاگیر ہے اہل بیت اطہار کی، علم وراثت ہے اہل بیت کے ماننے والے کے لیے. یعنی عجیب بات ہے، میں کیسے عرض کروں. چھٹے امام کا دور، امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار کا دور. سنیں اس بات کو. مجھے لگتا ہے 5 منٹ میں گھڑی اتنا آگے بڑھ جاتی نہیں سمجھ میں آتا کیوں یہ ساتھ نہیں دیتی. ٹھیک. چھٹے امام زمان کے سرکار کا دور ہے، رات کا وقت ہے، آدھی رات. جو بنو عباس کے بٹھائے ہوئے امام تھے، امام ابو حنیفہ کے دروازے پر آدھی رات کو دستک ہوئی. یہ سننے والی باتیں، یہ اس منبر سے بیان کی جانی چاہیے. یہ باتیں آدھی رات کو دروازہ دق الباب ہوا. ابو حنیفہ نے دروازہ کھولا. ایک خاتون کھڑی ہے. ابو حنیفہ ایمرجنسی ہے. کیا ایمرجنسی ہے؟ ایک خاتون کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے پیٹ میں زندہ بچہ موجود ہے. چند منٹیں لگیں گے، چند کچھ وقت لگے گا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. حکم کیا ہے؟ شریعت کیا بتاتی ہے؟ اچھا یہ دور وہ دور ہے جب چھٹے امام مدینہ منورہ میں نہیں ہیں، سفر پر گئے ہوئے ہیں. عام طور پر ہمارے ذہنوں میں خیال ہے کہ چھٹے امام مسلسل مدینہ منورہ میں نہیں، کئی مرتبہ بنو عباس نے بلایا ان کو اپنے پاس بغداد میں. بہت تکلیفوں سے گزرے چھٹے امام. جس کو آسان ترین دور کہا جاتا ہے وہ کتنا مشکل ہے. چھٹے امام نہیں ہے.
ابو حنیفہ کہتا ہے مجھے سوال کا جواب نہیں آتا. کہ اگر تجھے نہیں آتا تو میں کس کے پاس جاؤں؟ مدینہ منورہ میں چھٹے امام بھی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں علم. علم اطرانس کی خود بگویت، نان کی ترگویت. خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود پکار کر کہتی میں خوشبو. دکاندار کے بولنے سے خوشبو نہیں بنتی. بنو عباس کے بٹھانے سے کوئی امام نہیں بن جاتا. ابو حنیفہ نے کہا کہ دیکھو بھائی ایک ہی علاج ہے اس کا، ایک ہی شخص پورے مدینہ میں جو اس کا جواب دے سکتا ہے، اور اس کا نام ہے محمد ابن مسلم. ان اصحاب کے ناموں کو جانیں. ان میں سے کچھ اصحاب ایسے تھے، امام فرماتے تھے، چھٹے امام فرماتے تھے محمد ابن مسلم نہ ہوتا میرے بابا پانچویں امام کا علم ضائع ہو گیا ہوتا. 30,000 احادیث یاد کی پانچویں امام سرکار کی. 30,000 احادیث کس کو کہتے ہیں؟ کہ محمد ابن مسلم جواب دے سکتا ہے. جلدی سے جا وہاں جا کر پوچھ، لیکن اے عورت جب جواب مل جائے تو مجھے بتائے بغیر نہ جانا. عورت آتی محمد بن مسلم کے دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹایا. آدھی رات کا وقت ہے، حالات بڑے عجیب ہیں. بنو امیہ، بنو عباس، سیاستیں، جاسوسیاں، بہت ہی بیک فٹ پہ رہتے ہیں. اہل بیت اطہار کے ماننے والے کو بہت بیک فٹ پہ رہنا ہے. آپ کے کرامت کے لیے، آپ کی شرافت کے لیے، آپ کی عزت کے لیے کافی ہے کہ آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں. دنیا مانے نہ مانے کو فرق نہیں پڑتا. آپ کو اپنے مقام پر تیار رہنا ہے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے. خاموشی کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا. اے محمد بن مسلم، سوال ہے. پہلا جواب جو دیا محمد بن مسلم نے، فقیہ شہر میں نہیں ہوں، بیوی تو غلط راستے پر آ گئی ہے. وہاں ابو حنیفہ کا گھر ہے، اگر نہیں پتا میں تجھے راستہ بتا دیتا ہوں. وہ خاتون نے ہاتھ جوڑ کر کہا محمد بن مسلم کیا بتاؤں، اسی نے تیرے دروازے پر بھیجا ہے. اسی نے تیرے دروازے پر بھیجا ہے. کہ کیا مسئلہ ہے؟ جب اطمینان ہو گیا کیا واقعا کوئی جاسوس نہیں ہے، کوئی وہ دوسری بات کی نہیں ہے، واقعا ایک عورت پریشان ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اس کے پیٹ میں بچہ موجود ہے، کیا کیا جائے؟ کہا مجھے میرے مولا پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے سوال کا جواب دیا ہوا ہے، مجھے معلوم ہے اس کا جواب میں تجھے بتاتا ہوں. بائیں طرف سے اس کے پیٹ کو شگافتہ کرو، بچے کو باہر نکالو، دوبارہ اس پیٹ کو سیدھو، اس عورت کو دفن کر دو. وہ بھاگی محمد بن مسلم کا جواب لے کر، ابو حنیفہ کو جواب دے کر گئی اپنے علاقے میں. مسئلہ حل ہو گیا. اگلے دن محمد بن مسلم پہنچے مسجد نبوی کے اندر. عجیب منظر دیکھا. ابو حنیفہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور بڑی شان سے ڈسکس کر رہا ہے. اے میرے شاگردوں، تمہیں پتا ہے اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے، پیٹ میں بچہ ہو تو کیا کیا جائے گا؟ شاگرد کہہ رہے امام ابو حنیفہ کو معلوم ہے. محمد بن مسلم کھنکھارتے ہیں، کھانسی کھاتے ہیں زور سے. ادھر محمد بن مسلم کو دیکھا، ابو حنیفہ نے تڑپ کر کہا کبھی تو ہمیں اپنے علم کا اظہار کرنے دیا کرو. عزیزان گرامی، غیر کو پتا ہونا چاہیے اہل بیت کے ماننے والے کے پاس حل ملے گا، کسی اور کے پاس حل نہیں ملے گا. نوجوانوں تمہیں بہت آگے بڑھنا ہے، چاہے وہ دین کے معاملات ہوں، چاہے وہ دنیا کے معاملات ہوں. جو بھی علم ہے، جو آج دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، ہاں علم حاصل کرنے کے بعد اتنے بڑے مت ہو جانا کہ فرش ادا پر بیٹھنا چھوٹا لگنے لگے. تمہیں اصل کمال اس وقت نہیں ملتا جب دنیا میں تمہاری ڈگریز کی رونمائی ہو رہی ہوتی ہے، جب تمہیں گولڈ میڈل مل رہے ہوتے ہیں، جب تمہیں ایوارڈز مل رہے ہوتے ہیں. تمہارا اصل کمال اس وقت بلند ہوتا ہے، تمہاری روح در حقیقت اس وقت بلند ہوتی ہے جب فاطمہ زہرا تمہاری آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو اپنے رومال پہ جگہ دیتی ہے. کمال یہی تو ہے نا میرے مولا عباس کا. یہی تو کمال ہے عباس کا. پیدائش سے پہلے زہرا سلام بھجواتی ہے. پیدائش سے پہلے جب مولا عباس کی ولادت ہوئی نا، بڑا تفصیل سے لکھا علماء نے واقعہ، بڑا تفصیل سے. 18 بھائی جناب زینب کبریٰ کے اب جانتے ہیں، ایک بھائی تو نہیں، متعدد ازواج ہیں میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام سرکار کی. اور جب بھی کوئی بھائی پیدا ہوتا تھا، زینب جاتی تھی، پیار کرتی تھی، بابا سے پوچھتی تھی بابا میرے اس بھائی کا نام کیا ہے؟ اور ہمیشہ نام بتاتے تھے. جناب زینب پیار کرتی تھی، بات ختم ہو جاتی تھی. جب عباس کی ولادت ہوئی، حسب معمول جناب زینب تشریف لاتی ہے، بڑی بہن ہے، سب سے بڑی بیٹی ہے.
مولا امیر کی سب سے بڑی بیٹی ہے، تشریف لائی۔ بابا آپ نے ہمارے اس بھائی کا نام کیا رکھا ہے؟ یہ پہلی مرتبہ تھا زینب کے کانوں میں نام پڑا، بیٹی زینب تمہارے اس بھائی کا نام ہم نے عباس رکھا ہے۔ اچھا مولا کائنات دیکھ رہے ہیں، معلوم ہے مولا علی ہیں، جانتے ہیں۔ جیسے زینب نے نام سنا نا چونک گئی، چونک کر آگے بڑھی۔ جس طرح سارے بھائیوں کو پیار کرتی تھی وہ تو کیا، لیکن آج ایک الگ انداز ہے۔ آج پیار کرنے کے بعد ایک مرتبہ گھوم میں لیا، دور چلی گئی کونے میں جا کر کچھ باتیں کر رہی۔ میرا مولا دور سے اس منظر کو دیکھ رہا ہے، مسکرایا، پکار کر کہتے ہیں زینب تیرے تو بڑے بھائی ہیں، بہت سارے تیرے بھائی ہیں، آج بڑا الگ پیار آ رہا ہے عباس پر، ایسا پیار تو کبھی کسی کو نہیں کیا۔ رو کر زینب نے کہا نہیں بابا ایسی بات نہیں ہے، سارے بھائی برابر ہیں، لیکن اس بھائی کے لیے اماں کا ایک پیغام تھا، کہا تھا جب عباس پیدا ہو تو میری طرف سے بوسہ دینا، میرا سلام میرے بیٹے عباس پر۔ سمجھ میں تو آیا عباس کسے کہتے ہیں، کس کا ماتم کرنا ہے؟ اجرکم اللہ، خدا ان آنسوؤں کو قبول کرے۔ آج کل مولا عباس بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے، آپ عزیزان بہت ساری دعائیں لے کر آئے ہیں، باب العوائد کے در سے کوئی خالی یاد نہیں جائے گا۔ کسی کے گھر کی پریشانی ہے، کسی کے بیماری کی پریشانی، کوئی بے اولاد ہونے کی پریشانی لے کر آیا ہے، اس فرش سے کوئی خالی یاد نہیں جائے گا مولا عباس کے وسیلے سے انشاءاللہ۔ روایتوں میں لکھا ہے مولا عباس کی ولادت ہوئی، آنکھیں نہیں کھول رہے، طبیب ایک کبریا ہے پروردگار کی طرف سے مولا کائنات، عباس آنکھیں نہیں کھول رہا، والی نہ جانے کیا بات ہے، اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، کہا کوئی مسئلہ نہیں، یاد آ رہا ہے ایک زمانہ تھا جب میں نے بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی، جب تک آغوش رسالت کی گرمی کو محسوس نہیں کیا تھا، کہا بلاؤ میرے بیٹے حسین کو۔ اب جیسے ہی حسین کو بلایا اور حسین نے عباس کو گود میں لیا، بے اختیار عباس نے آنکھیں کھولی میرے مولا حسین کے چہرے کی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بزن گرامی میں مختصر کر رہا ہوں، بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، جتنا ہو سکے گا مسائل پڑھنے، آج گریہ کرنا ہے، آج ام البنین کو پرسہ دینا ہے، آج فاطمہ زہرا کو پرسہ دینا ہے، آج زینب کبریٰ کو پرسہ دینا ہے، آج 4 سال کی سکینہ کو پرسہ دینا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب ساری کائنات کے انسان پریشان ہوتے ہیں تو انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اہل بیت کے دروازے پر آؤ، وہاں آ کر اپنے مسائل کو حل کرو۔ لیکن کبھی سوچا ہے اگر اہل بیت کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ کس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں؟ وہ کسی اور کا در نہیں کھٹکھٹاتے، وہ عباس کے دروازے پر۔ عباس کے دروازے پر آتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں 3 معصوم امام موجود ہیں، 3 معصوم امام۔ مولا حسین سرکار موجود ہے، مولا امام زین العابدین موجود ہیں، 4 یا 5 سال کا سن ہے، 3 یا 4 سال کا سن ہے، امام محمد باقر علیہ السلام سرکار بھی موجود ہے۔ 3 اماموں کے ہوتے ہوئے شاعر کہتا ہے حسین کا آسرا عباس تھا، کسی شہید کی شہادت پر وہ جملہ نہیں کہا جو عباس کی آواز پر کہا، عباس الان انکسر ظہری، عباس تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا، آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ حسین کو آسرا ہے تو عباس سے، زینب کو آسرا ہے تو عباس سے، سکینہ کو آسرا ہے تو عباس سے۔ 3 اماموں کے ہوتے ہوئے زینب عباس کے دروازے پر آئی ہے، 3 اماموں کے ہوتے ہوئے سکینہ عباس کے دروازے پر آئی ہے۔ خود امامت کی سرکار مولا عباس کی ذات سے بھروسہ سہارا لیے ہوئے ہیں، یہ ہے عباس کی ذات، یہ ہے ابوالفضل عباس کی ذات۔ عزیزان گرامی میں ایک جملہ کہوں اس کے بعد مصائب پر آتا ہوں۔ جب کربلا کے واقعات مکمل ہو گئے نا، جب کربلا کے واقعات مکمل ہو گئے، میرا مولا لوٹ کر مدینہ منورہ میں آ گیا۔ ایک دن اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میرے مولا سجاد، اصحاب بھی بیٹھے ہوئے تھے، باتیں ہو رہی تھی، امام علم کی بات کر رہے تھے، محفل سجی ہوئی تھی۔ کسی کی زبان پر باتوں میں کسی وجہ سے مولا عباس کا نام آیا۔ جیسے مولا عباس کا نام آیا نا، میرا مولا سید سجاد اپنے مقام سے بے اختیار کھڑا ہو گئے، اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے مولا سید سجاد۔
اچھا کسی کو سمجھ میں نہ آیا کہ کیوں کھڑے ہوئے، امام نے ظاہر میں نہیں کیا لیکن سمجھ میں نہیں آیا کیوں کھڑے ہوئے. وہ جس نے نام لیا تھا مولا عباس کا، وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا یہ ہو نہ ہو مولا عباس کے نام کی وجہ سے میرا مولا اپنے مقام پر کھڑا ہوا ہے. اس نے کہا لیکن طے کیسے کیا جائے کہ واقعی یہی بات ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے مولا جب بیٹھ گئے کچھ دیر گزری، میں نے جان بوجھ کر، پہلی مرتبہ تو جان بوجھ کر نہیں لیا تھا لیکن دوسری مرتبہ جان بوجھ کر میں نے کسی بہانے سے مولا عباس کا پھر نام لیا. جیسی میری زبان پر مولا کا نام آیا میرا مولا سیدھے سجاد پھر مولا پھر اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے، احترام کیا، دوبارہ اپنے مقام پر تشریف فرما ہوئے. کہتے ہیں مجھے یقین تو ہو گیا تھا لیکن دل چاہتا تھا ایک مرتبہ اور مکمل یقین ہو جائے. کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں نے پھر جان بوجھ کر تیسری مرتبہ میرے مولا کا نام لیا. اب میرا مولا صرف کھڑا نہیں ہوا، یہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا میرے بھائی تو قیامت تک نام لیتا رہے، میں قیامت تک عباس کے احترام میں کھڑا ہوتا رہوں گا. تجھے نہیں معلوم ہمارے چچا عباس کے ہم پر کتنے احسان. اجرکم اللہ. ابھی تو میں نے شہادت نہیں پڑھی، ابھی تو میں کربلا میں نہیں آیا. عباس کے بڑے احسانات ہیں. بس عزیزان گرامی کربلا کا میدان آیا جب شب عاشور کی بات ہوئی، جہاں اور بہت سارے واقعات علماء نے لکھے. ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، ساری بیبیاں، ساری سیدانیاں زینب کبریٰ کے خیمے میں آ کر جمع ہوئی. بیبی ہم آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، ایک بات ہے جو میں آپ سے کرنی ہے. کہو بیبیوں کیا بات ہے؟ کہا بیوی بات اتنی ہے، ہمیں پتا ہے کل آل محمد کی قربانی کا دن ہے، کل آل محمد کی خاطر قربانیاں دینے کا دن ہے. ہم اپنے شوہروں کو قربان کر دیں گے، ہم اپنے بچوں کو قربان کر دیں گے، اگر جو بچیاں ہیں ہم اپنے باپ کو قربان کر دیں گے، ہم سب قربان کرنے کو تیار ہیں. لیکن بی بی ایک خیال آتا ہے ہمارے پردوں کا کیا ہوگا؟ بی بی ہمارے حجاب کا کیا ہوگا؟ دو طرح سے علماء نے اس روایت کو پڑھا ہے. ایک یہ ہے کہ بی بی نے حفاظت کی ذمہ داری لی، خود سے حفاظت کی ذمہ داری لی، لیکن ایک روایت یہ ہے مولا عباس کے نام پر، لیکن جو خود کی ذمہ داری لی وہ بھی مولا عباس کے نام پر. لیکن ایک یہ ہے کہ کہا بیویوں رکوع میں آتی ہوں. عباس کے خیمے میں آئے. عباس بیویوں کو چادروں کا بڑا احساس ہے. عباس نے کہا بیوی فکر نہ کرے، جب تک عباس زندہ ہے کسی کی مجال نہیں آپ کی چادروں پر ہاتھ ڈال سکے. علی کی شیر دل بیٹی، بے شیر دل بیٹی بڑی شجاعت کے ساتھ خیمے میں آتی ہے، بیویوں کو کہتی ہے بیوی ہو تمہاری چادر کی ذمہ داری زینب نے. میرا بھائی عباس جب تک زندہ ہے، میرا بھائی عباس جب تک زندہ ہے تمہاری چادریں محفوظ ہیں. یہ شب عاشور تھی، عاشور کا دن آیا، اب میں کیسے پڑھوں؟ ایک سپاہی تھا جو بار بار آتا تھا، آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت ہے، آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت ہے. اور میرا مولا حسین یہی کہتے تھے عباس میں تجھے کیسے میدان میں جانے دوں، تو میرے لشکر کا عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے، میں تجھے کیسے میدان میں جانے کی اجازت دوں. اور عباس پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ تڑپ کر ایک ہی جملہ کہتے تھے مولا اپنی گود کے بالوں کے جنازے نہیں اٹھائے جاتے. اکبر کا جنازہ، قاسم کا جنازہ، اون و محمد کے جنازے، مولا یہ کام نہیں ہوتا، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں. اور حسین کہتے ہیں عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. عزیزان گرامی عباس کے مصائب سننا ہے. کچھ جملے ہوتے ہیں جو بڑے عجیب ہوتے ہیں، بڑے عجیب ہوتے ہیں. خدا نہ اس جملے کا حق ادا کرنا، میں نہیں چاہتا اس جملے کا حق ادا کیے بغیر آگے بڑھ جاؤ. ایک وقت کربلا کی تاریخ میں وہ آیا جب حسین نے کہا نا عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے، عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے. جواب نہیں ہوتا تھا. ایک وقت ایسا آیا، جواب آیا، تب پلٹ کر میرے مولا عباس نے ہاتھ جوڑ کر کہا آقا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار. اجرکم اللہ. میرے مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا عباس علمدار تھا؟ کہا نہیں عباس ہم تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتے. اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ساری کائنات کی مشکل کشا اہل بیت ہے، اہل بیت کا مشکل کشا عباس ہے، لیکن کربلا کی تاریخ نے بتایا عباس کی مشکل کشا حسین کی 4 سال کی سکینہ.
اجرکم اللہ، مجھے نہیں پتا میں کتنا پڑھ پاؤں گا۔ حسین عباس کی مشکل کشا، 4 سال کی سکینہ ہے، سر جھکا کر میرا عباس جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ سکینے سے سامنے سے آئی، قدموں سے لپٹ کر کہتی چچا جان پیاس مارے ڈالتی ہے، میں نے بچوں سے وعدہ کیا ہے میرا چچا ضرور پانی لے کر آئے گا، چچا جان بچے پیاسے ہیں، میرے وعدے کی لاج رکھیں، بچوں کے لیے پانی لے کر آئے۔ کہا سکینہ پانی چاہیے؟ کہا ہاں چچا جان آپ ہی پانی لا سکتے ہیں۔ کہا چلو بابا کے پاس، چچا کو اجازت دلوا کر دو۔ سکینہ نے کہا یہ کون سی بات ہے، چلے چچا جان میں ابھی بابا سے اجازت دلوا کر دیتی ہوں۔ ایک مرتبہ سکینہ نے عباس کو تھاما، انگلی سے پکڑ کر مولا عباس کے پاس آ رہی ہے۔ مولا کرسی ڈال کر بیٹھے، دور سے دیکھا عباس آ رہے ہیں، سکینہ کو لے کر آ رہے نہیں، سکینہ آ رہی ہے عباس کو لے کر آ رہی ہے۔ 2 جملے کہے، ایک عباس سے کہا ایک سکینہ سے کہا۔ سنو گے عزیزوں، عباس سے جو جملہ کہا نا وہ سمجھ میں آ گیا، سکینہ کو ذرا بعد میں سمجھ میں آیا۔ عباس سے ایک جملہ کہا، عباس بڑی سفارش لے کر آیا ہوں۔ یہ ہے حسین کی بارگاہ میں سکینہ کا مقام، یہ ہے حسین کی بارگاہ میں سکینہ کا مقام، یہ ہے عباس کے فضائل میں اور عباس کے مصائب میں سکینہ کا مقام۔ جو حاجتیں ہیں مانگ لو جب سکینہ کا نام آ رہا ہو، جب سکینہ کے نام پر آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہو نا، ان آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں میں لو، ان ہاتھوں کو لے کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرو۔ تجھے عباس کی باب الحوائج سکینہ کا واسطہ پالنے والے اس دربار سے مجھے خالی نہ لوٹانا۔ عباس بھی خالی نہیں لوٹا، عباس بڑی سفارش لے کر آئے ہو۔ عباس کو سمجھ میں آ گیا میرا مولا کیا کہہ رہا ہے، لیکن ایک جملہ سکینہ سے کہا، تڑپ کر کہا سکینہ ابھی تو سفارش لے کر آئی ہو لیکن بہت یاد آئے گا چچا، لیکن چچا بہت یاد آئے گا۔ شاید اس وقت سکینہ کو سمجھ میں نہ آیا، لیکن کچھ ساعتیں گزری، جب شام غریب آئی تب سکینہ کو یاد آیا میرے بابا نے کہا تھا چچا بہت یاد آئے گا۔ ہر تماچے پر سکینہ نے واہ عباسہ کی صدا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب عباس کو اجازت ملی، جاؤ عباس سکینہ کے لیے پانی لے کر آؤ۔ عباس جنگ کی اجازت نہیں ملے گی، تلوار نہیں چلانی ہے، سکینہ کے لیے پانی لے کر آ جاؤ۔ عباس گھوڑے پر سوار ہو کر جانے لگے۔ حسین کہتے ہیں عباس ایسے مت جاؤ، ایک کام کرو جا کر زینب سے اجازت لے کر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرا غازی سرکار ایک مرتبہ بی بی زینب کے خیمے میں داخل ہوا۔ اب مرحلہ وہ مرحلہ ہے، عاشور کا وہ دن ہے جب قاسم کا جنازہ آ چکا ہے، اکبر کا جنازہ آ چکا ہے، اون محمد کے جنازے آ چکے ہیں، یہ سارے جنازے آ چکے ہیں۔ جب میرا مولا عباس جناب زینب کے خیمے میں گیا نا، علی کی بیٹی نے دیکھ کر پہچان لیا عباس کیوں آیا ہے۔ 2 جملے لکھے ہیں، ایک جملہ لکھا یہ ہے کہ دوڑ کر بی بی دوسری بیویوں کے خیمے میں گئی، بی بی میں نے کل رات کو ضمانت لی تھی، میں اپنی ضمانت واپس میں اپنی ضمانت واپس لیتی ہوں۔ اور ایک جملہ یہ لکھا ہے، سر سے پیر تک عباس کو دیکھا، سمجھ گئی عباس تم میرے خیمے میں کیوں آئے ہو؟ عباس اجازت لینے کے لیے آئے ہو نا، مقتل میں جانے کے لیے آئے ہو؟ ہاتھ جوڑ کر کہا بی بی مقتل میں جانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا جاؤ عباس، آج آل محمد کے قربان ہونے کا دن ہے، میں تمہیں نہیں روکوں گی عباس، لیکن میری ایک بات سنتے جاؤ، میں کسی اور سے نہیں تجھ سے کہنا چاہتی ہوں۔ بی بی فرمائیے کیا بات ہے؟ عباس میں کوفے میں تھی، گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے شانوں سے ردا ہٹی ہوئی تھی، میرا بابا اجرکم اللہ، میرا بابا گھر میں آیا تھا، میرے شانوں کو بے ردا دیکھا تھا، آگے بڑھ کر میرے شانوں کا بوسہ لیا تھا، رو کر کہا تھا زینب یہ کوفہ ہوگا، تیرے سر پہ ردا ہوگی، مجمع عام ہوگا، صبر کرنا۔ عباس میری ہمت نہیں ہوئی تھی میں بابا سے پوچھ سکوں، لیکن سوچا کرتی تھی جس کا ایک بھائی ہوتا ہے کسی کی ہمت نہیں ہوتی اس کے بعد اس کے چادر کی طرف دیکھے، اس کے چہرے کی طرف دیکھے۔ عباس میرے 18 بھائی ہیں، مجھے یقین نہیں آتا تھا، لیکن عباس آج تو جا رہا ہے، مجھے یقین آ گیا اب سر سے ردا چھنے گی، اب مجمع عام میں زینب پھر آئی جائے۔
اجرکم اللہ، بس آخری جملہ ہے، اب اسے نہیں پڑھا جا رہا، اب اسے نہیں پڑھا جا رہا زیادہ، آخری جملہ ہے۔ میرے مولا عباس نے اجازت لی، ایک مرتبہ ترائی کی طرف میرا مولا بڑھنا شروع ہوا، بڑی شان کے ساتھ میرا مولا ترائی تک پہنچا، مشکیزے کو پانی سے بھرا، چلو میں پانی لیا، دریا کے منہ پر مارا، سکینہ جب تک پیاسی ہے عباس پانی نہ پیے گا۔ وفا کی تاریخ پانی کے سینے پر رقم کر کے میرا مولا عباس واپس چلا، ایک مرتبہ دایاں بازو قلم ہوا، ایک مرتبہ بایاں بازو قلم ہوا، عباس کی ہمت نہیں ٹوٹی، اور مولا کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، عمر سعد کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس جوان کے دونوں بازو کٹ گئے، وہ کیا چیز ہے جس میں اس کی جان ہے؟ جب غور کیا تو پتا چلا اس کی جان مشکیزے میں ہے۔ اے ہرملا تیر جوڑ، ہرملا نے تیر جوڑا، مشکیزہ چھدا۔ عزیزو دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، مشکیزے میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ تیر کو روک سکے، جو مشکیزہ سینے پر تھا، جو مشکیزہ سینے پر تھا وہ مشکیزہ چھدا، تیر رکا نہیں، عباس کے سینے میں مشکیزہ تیر پہ وسط۔ ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، سینے میں تیر لگا، پانی بہنا شروع ہوا، عباس کی آس ٹوٹی، ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کو دوبارہ فرات کی طرف موڑا، لیکن اب عباس میں ہمت نہیں ہے، ایک مرتبہ ظالم کا گرز لگا، میرا مولا عباس کربلا کی زمین پر نیچے آیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ بس مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، لیکن ایک روایت پڑھوں گا آخری، اب تک اگر کوئی نہیں رہا، سینے پہ ہاتھ مار کے رونا۔ ایک ذاکر تھا کربلا میں، مولا عباس کے حرم میں بیٹھا رہتا تھا، مولا عباس کے مصائب پڑھا کرتا تھا، کسی اور کے مصائب نہیں پڑھتا تھا، ساری زندگی مصائب پڑھتے گزر گئی۔ ایک مرتبہ خواب میں شہزادی کونین تشریف لاتی ہے، اے ذاکر مجھے اتنا بتا، تو سارے مصائب پڑھتا ہے، میرے بیٹے عباس کے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ خواب کے عالم میں ہاتھ جوڑ دیے، بی بی میں بیٹے عباس کے علاوہ کسی کے مصائب پڑھتا نہیں ہوں، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میں عباس کے مصائب نہیں پڑھتا؟ رو کر کہتی ہے بی بی، اے ذاکر تو سارے مصائب کا تذکرہ کرتا ہے، میرے عباس کی ایک مصیبت نہیں پڑھتا، یہ مصیبت بھی پڑھا کر۔ بی بی کون سی مصیبت پڑھا کروں؟ کہا یہ مصیبت پڑھا کر، جب بھی کوئی بلندی سے گرتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ میرا عباس جب کربلا کی زمین پر گرا بازو سلامت نہیں تھے، میرا عباس پھٹے ہوئے کٹے ہوئے سر کے بل کربلا کی زمین پر گرا، کوئی نہیں تھا میرے عباس کو سہارا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پالنے والے ہمارے اس کلیج توسل کو بھی بارگاہ میں قبول فرما، غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما۔ معبود ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ درس وفاداری مولا عباس سے بطور کمال سیکھنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے جب تک زندہ رہے اس فرش عزا کے وفادار رہنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ مولا حسین و فاطمہ زہرا کے بچوں کے وفادار رہنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ مودت اہل بیت آن بآن ہمارے دلوں میں اضافہ فرما، دشمنان اہل بیت کی نفرت آن بآن ہمارے دلوں میں اضافہ فرما۔ پالنے والے ہم گناہگار ہیں، مولا عباس کا وسیلہ لے کر آئے، عباس کے فرش عزا پر بیٹھے، جو حاجتیں، جو دعائیں، جو تمنائیں لے کر یہ عزیزان یہاں پر حاضر ہوئے، جہاں جہاں مجلس سنی جا رہی ہے، جہاں جہاں مولا عباس کا غم ہو رہا ہے، معبود تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، زینب کی آہوں کا واسطہ، سکینہ کی سسکیوں کا واسطہ، حسین کی مظلومیت کا واسطہ، اس لمحے کا واسطہ جب حسین ابن علی نے کمر کو تھام کر کہا تھا عباس الان انکسر ظہری وقلت حیلتی۔ پالنے والے ہر حاجت مند کی ہر حاجت کو روا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو گھر کی پریشانی میں ہیں ان کو کاروبار عطا فرما، جو کاروبار کی پریشانی میں ہیں کاروبار عطا فرما۔ پالنے والے جو بے اولاد ہیں، جو بے اولاد ہیں، تجھے مولا ابوالفضل عباس کے صدقے میں اولاد صالحہ سے سرفراز فرما۔ بطور خاص جنہوں نے التماس سے دعا کا ان کی حاجت کو پورا فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ قلب نازنین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ ہمارے گناہگار آنکھوں کو مولا کی دیدار سے منور فرما۔ اپنی آخری حجت امام عصر و الزمان کو اذن ظہور عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔